السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بریلوی مکتب فکر کے علماء یعنی مولوی حضرات، ان کے اندر ناظرین آپ کو پتہ ہے بڑے ہی قصے کہانیاں سٹوریاں پائی جاتی ہیں اور وہ عوام الناس کو سناتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہیں وہ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مرید کو ہلاک کر دیا، یعنی قصور اس کا یہ تھا کہ لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہیں کی تھی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ایک بندہ اٹھ کر کہتا جی نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 17,000 مجمع کو لیکچر دے رہے تھے، درس دے رہے تھے، اوپر سے نا آسمان پہ چیل تنگ کر رہی تھی، یعنی پرندہ تنگ کر رہا تھا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے نگاہ ماری، چیل تھلے چھوڑ لی، یعنی چیل کو نیچے گرا کر مار دیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین، کون کون سے دکھ بیان کرے، ان لوگوں نے اللہ کے ولیوں کی خود توہین کی ہے اور الزام آپ کو پتہ دوسروں کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو کیا بنا دیتے آپ کو پتہ ہے، کلر یعنی قاتل بنا دیتے، اللہ میری توبہ۔ لیکن آج ہم آپ کو گفتگو سنوانے جا رہے ہیں، یہ ہیں دو تین علماء کی، دو تین مولویوں کی، جن کا استغفر اللہ معاذ اللہ، جن کا کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آتا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی طرف، اللہ رب العالمین کی طرف سے استغفر اللہ معاذ اللہ، یعنی وہی آتی تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی طرف۔ آپ نا یہ آپ کو مقام دے دیا گیا ہے، وہ مقام کیا ہے آپ نے خود ہی ویڈیو کے اندر دیکھ لینا ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تمام اولیاء کی اونچی۔ ایک معنی تو یہ کہ صحابہ کے بعد جو ہے ان کو اولیاء کہا جاتا ہے، وہ مراد ہیں، کچھ یہ تفسیر کرتے ہیں، مگر غوث پاک فرماتے ہیں کل ولی اللہ، تو میں تو سارے ولیوں کو مانتا ہوں۔ تو اب میں نے اس پہ آپ کو بتایا ہوا ہے، میں نے اس کو سمجھا کیسے تھا اس ارشاد کو، وہ بھی مہربانی ہوئی تھی۔ سارے ولیوں کی گردن پر غوث پاک کا قدم ہے، بڑوں نے شفقت سے اٹھایا ہوا ہے، چھوٹوں نے تعظیم سے اٹھایا ہوا ہے۔ جناب حضرت غوث ثقلین کا یہ کلام، قدمی عاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اور اسی کو میرے سیدی اعلیٰ حضرت سیدی احمد رضا فاضل بریلوی وہ فرماتے ہیں سر بلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے گلی کے جناب ولی تو ہیں نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر، ہم تو کہتے ہیں یا غوث ثقلین، اے غوث اعظم، آپ اگر نسبتوں میں ہم عاجزی کا یہ انداز اختیار کرتے ہیں، آپ کی گلی کے کتے سے بھی نسبت ہو جائے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تمام صوفیاء کے سلاس کے امام میرے شیخ و میرے مرشد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا قدم سب ولیوں کی گردن پر، اور غوث اعظم کی گردن پر حسین کا قدم، غوث اعظم کی گردن پر حسن مجتبیٰ کا قدم، غوث اعظم کی گردن پر سیدہ فاطمہ الزہرا کا قدم، حضور غوث اعظم کی گردن اور سر پر مولا علی شیر خدا کا قدم، اور ان کے سر انور پر حضور محمد مصطفیٰ کا قدم۔ ایک بھائی نے کوئسچن کیا تھا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ قدمی ہاذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور وہ کون اولیاء ہیں کہ جن سے آپ کا مقام بلند و بالا ہے؟ دیکھیں بالکل یہ بہت سی سندوں سے یہ قول آپ کا مروی ہے، اگر آپ بہجت الاسرار اٹھا کے پڑھ لیں کتاب، اس میں کئی سندوں سے اس قول کی تائید اور توثیق لکھی ہے اور اس کو ثابت کیا گیا ہے
کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد کی مسجد میں منبر پر جلوہ افروز ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا جبکہ آپ کے سامنے بڑے بڑے اولیاء اعظام بیٹھے ہوئے تھے کہ قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ولی کی گردن پر ہونے سے مراد یہ ہے کہ میرا مقام و مرتبہ ان سے بلند و بالا ہے۔ اور جب اکابرین اس قسم کی کوئی جملہ زبان سے نکالتے ہیں تو حقیقتاً وہ نکالتے نہیں بلکہ کلوایا جاتا ہے۔ جیسے آپ یہ کتاب پڑھ لیں گے جو بہجت الاسرار میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اسی میں کئی اکابرین نے یہی بیان فرمایا کہ یہ اصل میں آپ نے کہا نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان سے نکلوایا۔ ایک بات تو یہ کہ یہ بالکل قول موجود ہے اور صحیح ہے، اور اس قول کو سن کر معاذ اللہ آپ کسی بزرگ سے یوں گمان نہ کریں کہ یہ اپنے بارے میں ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم گویا کہ فرمایا تو آپ نے اس دعوے کو کیا ہے، تو اس لیے آپ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون اولیاء اعظام ہے۔ دیکھیں یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے، ہر نبی ولی ہوتا ہے۔ پہلے وہ درجہ ولایت طے کرتے ہیں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ خود ان کو روحانی ایسی ترقیوں تک پہنچاتا ہے کہ بار نبوت وہ اٹھانے کے بالکل روحانی اعتبار سے ہر لحاظ سے قابل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اعلان نبوت کا حکم دے دیتا ہے اور وہ نبوت کا اعلان فرماتے ہیں۔ ایسے ہر صحابی ولی ضرور ہوگا، اور اس کے بعد پھر تابعین جو ہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد اور اولیاء اعظام۔ تو اس کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، تو کیا معاذ اللہ نبیوں سے بھی افضل ہے، صحابہ سے افضل ہے، تابعین سے؟ تو نہیں، بلکہ علماء نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ لفظ ولی عرف میں ہمارے اس ماحول میں جن پر بولا جاتا ہے وہ یہاں مراد ہوں گے، وہ نہیں جن کے لیے ولی کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ جیسے ہر نبی ولی ضرور ہے لیکن نبیوں کو اولیاء نہیں کہا جاتا، ولی ہمارے عرف میں نہیں کہا جاتا، لہٰذا وہ تو اس سے خارج ہے، گویا کہ وہ آپ سے افضل ہیں۔ اسی طرح کسی صحابی کے لیے ولی کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، حالانکہ وہ ولی ہے، استعمال لفظ نہیں کیا جاتا، لہذا صحابہ بھی اس سے خارج ہیں۔ اسی طریقے سے جو اکابر تابعین ہیں جن میں خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، اسی طرح خواجہ حسن بصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے جو اکابر تابعین ہیں وہ بھی اس سے خارج ہیں۔ ہاں اصاغر تابعین کہ جو بالکل مطلب یہ کہ اتنے زہد و تقوی کے بلند مقام پر نہ تھے، ان کے بعد سے لے کر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور پھر آپ سے لے کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے بھی اللہ کے ولی آئیں گے سب سے آپ افضل ہیں۔ تو گویا کہ نبیوں، صحابہ اور اکابر تابعین کو ہٹا دیں، ان کے بعد جتنے آپ کے زمانے تک ولی آئے اور پھر آپ کے زمانے سے لے کر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے ولی آئے ان سب سے آپ افضل ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا تھا۔ غوث ایک خاص مقام ہے اولیاء کا اور بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اور اس میں بھی ایک غوثیت صغریٰ ہوتی ہے، کبریٰ ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا تھا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مقام پر فائز ہوں گے، یعنی غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوں گے۔ گویا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حسن حسینی سید ہے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسن حسینی سید ہوں گے، یہ دونوں ایک مقام کے ہیں، بالکل برابر۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غوثیت کبریٰ چھین کر آپ کو دے دی جائے، بلکہ آپ اپنے مقام پر ہوں گے اور وہ اپنے مقام پر، اور آپ کا یہ معاملہ برابر ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، آپ نے یہ قسم اٹھا کے بات کی کہ وہ میرے دوستوں، میرے محبت کرنے والوں، میرا نام پکارنے والوں اور مجھ سے اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم نعرہ غوثیہ یوں ہی نہیں لگاتے، پکارتے ہیں ان کا نام، کیونکہ جو ان کا نام محبت سے پکارے گا اس کا بیڑا پار ہو۔ فرمایا مجھے حد نگاہ تک وسیع نامہ اعمال دیا گیا، جہاں تک نگاہ جاتی ہے نا اتنا لمبا نامہ اعمال دیا گیا جس میں میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ محبت کی باتیں ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا قیامت تک جو لوگ اپنی نسبت مجھ سے جوڑیں گے، مجھ سے عقیدت رکھیں گے، سب کے نام اس میں درج ہیں،
اور مجھے یہ خوشخبری سنا دی گئی ہے ان تمام لوگوں کو میری نسبت سے اللہ نے بخش دیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، بس غوث پاک کے مرید ہو گئے بیڑا پار، تو غوث پاک کا مرید نماز چھوڑے گا، گناہ کرے گا؟ اس کو گناہ پسند نہیں ہوگا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں دوزخ کا داروغہ ہے جس کا نام ہے مالک، اس فرشتے کا نام۔ میں نے اس سے پوچھا کیا میرے مریدوں میرے دوستوں میں سے تیرے پاس کوئی ہے دوزخ میں؟ اس نے کہا مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر اس طرح چھایا ہوا ہے جس طرح زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ ایسے بڑے پیر اتنے محسن کی پھر ہم 11ویں کریں یا نہ کریں؟ نبی کی کرامت ولی کا معجزہ ہوتی ہے، کیوں؟ ولی نبی کی شان ہوتا ہے، اس لیے قاعدہ ہے کہ نبی کی کرامت، ولی کی کرامت اپنے نبی کا معجزہ ہوتی ہے، ایسے ہی جیسے نبی کا معجزہ اپنے رب کی قدرت ہوتی ہے۔ نبی کا معجزہ رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے اور ولی کی کرامت نبی کے معجزے کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ آقا علیہ السلام کو سب نبیوں نے کثرت معجزات عطا کی، کثرت معجزات عطا کی، اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب ولیوں نے کثرت کرامات عطا کی۔ اور پھر آقا علیہ السلام کو، دوسری بات، آقا علیہ السلام کو کثرت امت عطا کی۔ حدیث پاک میں ہے سیاستہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں 120 صفیں ہوں گی کل جنتیوں کی۔ اب وہ صف 100-200 نمازیوں کی تو نہیں ہوگی نا، کل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء ہیں، سب کی امتیں ہیں، اور سب کی امتوں میں سے لوگ جنت میں جائیں گے نا، ہر ایک کو حصہ ملے گا۔ فرمایا کل انبیاء کی جنتی امتوں کی ٹوٹل صفیں، کل صفیں 120 ہوں گی، ان 120 میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی، 80 صفیں صرف امت محمدی کی ہوں گی، اور باقی 1,24,000 کی امتوں 40 صفوں میں تقسیم ہوگی۔ تو گویا کل امتیں 40 صفوں میں، اور حضور کی تنہا ایک امت 40 سے 2 گنا 80 صفوں میں۔ تو میں نے کہا آقا کو کثرت امت عطا کی اور حضور غوث العظم کو کثرت مریدین عطا کی۔ اس کائنات میں دنیا میں جتنے مرید حضور غوث العظم کے ہوئے، خدا کی عزت کی قسم اول سے آخر تک کسی ولی کے نہ ہوئے، نہ کبھی ہوں گے۔ اور مزہ یہ جو حضور، جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ بھی حضور کی امت میں، اور جو حضور سے پہلے ہو گزرے وہ بھی امت میں، جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی امت میں، جو کلمہ نہ پڑھ سکے، خواہش مند تھے پر کلمہ نہ پڑھ سکے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، انبیاء بھی حضور کی امت میں، وہ بھی امت میں۔ اس طرح جنہوں نے حضور غوث العظم کے دست اقدس پر اور ان کے سلسلے میں بیعت کی وہ بھی ان کے مریدوں میں، جو اس سلسلے میں بیعت نہ کر سکے جنہوں نے گردن جھکا لی وہ بھی مریدوں میں۔ آپ سمجھ گئے؟ جو زبان سے کہہ دے میں غوث پاک کا مرید ہوں وہ غوث پاک کا مرید ہو گیا، یہ شان ہے۔ جو زبان سے کہہ دے میں غوث پاک کا مرید ہوں اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں، اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں، اور کوئی پکڑنے آئے گا غوث پاک کا ہاتھ پڑے گا ان کو میرا مرید ہے۔ حضور اس نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، آپ کے سلسلے میں کسی شیخ سے بیعت نہیں کی، مرید کیسا ہو گیا؟ کہا نادان تمہیں خبر نہیں، بیعت کا موقع نہیں مل سکا، زبان سے تو کہتا تھا غوث پاک کا مرید ہے۔ اس نے زبان سے اقرار کر لیا مرید ہو گیا۔ جب نکاح ہوتا ہے میاں بیوی کا تو کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے بیوی بنا لیا، وہ ماں کہتی ہے شوہر کر لیا، کو ہاتھ تھوڑا پکڑ لیتے ہیں۔
اقرار کر لیتی ہے تیری ہو گئی، ارے تیری ہو گئی تو بیوی بن گئی، اور جس نے کہہ دیا غوث پاک تیری ہو گئی وہ میری تو نہیں ہو گئی۔ بیعت نصیب ہوئی، زیارت نصیب ہوئی، زمانہ نصیب ہوا، غلامی نصیب ہوئی، بیعت نصیب ہوئی، سلسلہ نصیب ہوا، یہ تو فضیلتیں بڑھتی چلی گئی، سونے پہ سہاگے ہو گئے۔ مگر غوث پاک تو آقا کی شان ہے، آقا کی امت میں، سو اس لیے قادری تو غوث پاک کے مرید ہیں ہی۔ آج یہ خاص بات کہنا چاہتا ہوں، چشتی بھی غوث پاک کے مرید، نقشبندی بھی حضور غوث پاک کے مرید، سہروردی بھی حضور غوث پاک کے مرید، رفائی بھی حضور غوث پاک کے مرید، شاذلی بھی حضور غوث پاک کے مرید، جتنے سلسلے ہوئے زمین پر ہے سب غوث پاک کے مرید۔ اب اس نقطے کو سمجھانا ہے، آج اس نقطے کو سمجھانا ہے۔ آپ نے فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ہند میں خراسان کے پہاڑ میں سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیر سیدنا معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ اجمیری سنجری بیٹھے مراقبے میں ہیں، ریاضت مجاہدہ مراقبہ کر رہے ہیں۔ بغداد کی سرزمین پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوتی، قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ کلمہ ہے ہر ولی، یہ نہیں کہا کہ میرا یہ قدم ہر مرید کی گردن پر ہے، یہ میرے سلسلے کے ہر ولی کی گردن پر ہے، نہیں، ہر ولی کی گردن پر۔ قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی، اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ تو ہر ولی مرید ہو گیا یا نہیں؟ ہر ولی غوث پاک کا مرید ہوا، اور خدا کی قسم جو غوث پاک کی ارادت میں نہ ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، اور جو حضور غوث الاعظم کے زیر قدم ہونے کا انکار کر دے اور مرتبہ ولایت پر ہو، اگلے لمحے ولایت سلب ہو جائے گی۔ جو غوث پاک کی ارادت میں زیر قدم نہ ہو ولی نہیں ہو سکتا، اور ولی ہو اور زیر قدم ہونے کا انکار کر دے وہ ولی رہ نہیں سکتا، وہ ولی رہ نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے پہاڑوں میں محو مراقبہ ہیں، آپ نے عالم کشف میں دیکھا اور سنا غوث پاک کا فرمان، آپ نے گردن سر جھکا لی اور عرض کیا یا سرکار غوث الاعظم، آپ کا قدم میری گندوں پر ہی، گردن پر ہی نہیں، میری آنکھوں اور سر پہ بھی آپ کا قدم۔ اور آگے صاحب قلائد الجواہر بیان کرتے ہیں، اور شیخ عبد القادر اربلی اور بڑے بڑے اور اکابر صاحب قلائد الجواہر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ اعتراف کر لیا، آپ نے اقرار کر لیا، پھر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور خواجہ اجمیر، خاص بات بتا رہا ہوں، 57 دن حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اکتساب فیض میں رہے، 57 دن 57 دن حضور غوث پاک کی صحبت اور اکتساب فیض میں رہے۔ جب فیض پا لیا تو عرض کیا حضور اب عراق مجھے دے دے، عراق مانگا، فرمایا معین الدین عراق میں شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، سلسلہ سہروردیہ کے امام صاحب عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی۔ آپ نے عرض کیا حضور عراق دے دیں تاکہ ڈیوٹی لگا دیں عراق کی، فرمایا عراق عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، تمہیں ہند عطا کرتا ہوں۔ ہند کے سلطان حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ہو گئے، غوث پاک نے فرمایا تمہیں ہند عطا کرتا ہوں۔
تو خواجہ اجمیر کے مرید قیامت تک حضور غوث پاک کے مرید ہیں، اس فیض کی وساطت سے، اس فیض کی وساطت سے۔ یہ سلسلہ چشتیہ حضور غوث پاک کی فرع ہو گئی، فیضان غوثیت معاب کی برانچ ہو گئی، غوث پاک کی شاخ ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر دوسرا بیان ہی کر دیا آپ کو، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی، شیخ شہاب الدین سہروردی، سلسلہ سہرورد کے امام، یہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی ہے، شیخ سعدی شیرازی سہروردی ہے، شاہ رکن عالم سہروردی ہے، یہ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی ان کے شیخ ہیں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی۔ تو دوسرا سلسلہ سہروردی ہوا۔ وہ فرماتے ہیں خود حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، 14 سال میری عمر تھی، میں تمام معقول اور منقول کے تمام علوم میں نے پڑھ لیے، علم ظاہری میں جو کچھ تھا وہ میں نے پڑھ لیا، فارغ ہو گیا اور سینہ علم کے سمندر بن گیا۔ تو میرے ان کے شیخ، ان کے پیر و مرشد حضرت ابو النجیب عبد القاہر سہروردی، ان کے چچا بھی ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی کے چچا اور ساتھ ان کے شیخ پیر و مرشد۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے شروع میں قرآن پاک کی آیت کے اندر بتلایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، پہلے نمبر پہ ولیوں کی نشانی ایمان والے، دوسری نشانی یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ آپ معاشرے کے اندر چیک کریں، اللہ میری توبہ، ان لوگوں نے کن کو ولی بنایا ہوا ہے جو جسم سے برہنہ ہے، لباس کوئی نہیں، یعنی جس کو غسل جنابت کا پتہ نہیں، جس کو کلمہ تک نہیں آتا، اللہ میری توبہ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ ولی ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ہم کہتے ہیں یہ برہنہ چل پھر رہا ہے، لباس کوئی نہیں پہنا، تو آگے سے کہتے ہیں یہ تو راز ہے اگر اس نے کچھ نہیں پہنا۔ تو استغفر اللہ معاذ اللہ، ایک سمجھدار بندہ ہو وہ یہ بات کہتا ہے کہ راز تو چھپا ہوتا ہے، لیکن یہ ہر چیز نکالی پھر رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے یہ راز ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ولی جو ہوتا ہے وہ صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے، ولی جو ہوتا ہے وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ولیوں کا تذکرہ فرمایا، ولیوں کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ آپ پڑھیں سورہ فرقان، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یعنی اللہ کے جو ولی ہیں ان کی راتیں اگر کٹتی ہیں رب العالمین کے سامنے قیام کر کے، رکوع کر کے، سجدے کر کے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، آپ 18واں سپارہ پڑھیں گے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ولیوں کی نشانی یہ بتلائی ہیں، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ خیر فرمایا فلاح پاگے مومن کون؟ جو نمازوں کے اندر خشوع خضوع کرتے ہیں اور لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اپنے مال سے، اپنے پیسے سے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ آگے فرمایا اپنے شرمگاہوں کی حفاظتیں کرتے ہیں، لیکن اب میں اگلا جملہ کیا بولوں؟ آپ دیکھتے ہیں، جا کے دیکھیں مزاروں درباروں، اس کے اوپر بزرگوں کے استغفر اللہ معاذ اللہ عورتیں جا رہی ہیں تو کیسے ان کو پیاسے گزارا جا رہا ہے، مرد کو آپ کو پتہ ہے تھپڑوں کے ساتھ گزارا جا رہا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اپنی ایمانداری سے بتائیں یہ شریعت، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اللہ میری توبہ، ولیوں کا ناظرین میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ جو قبروں مزاروں درباروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنا، اس سے بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ حالانکہ یہ خود کہتے ہیں جی یہ استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ کے ولیوں کی توہین کرتے ہیں، اللہ کے یہ کار یہ خود رہے ہوتے ہیں۔ اب خود ہی سوچے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کلر کس نے بنایا، یعنی قاتل کس نے بنایا؟ ان لوگوں نے بنایا۔ کہتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی ہے، استغفر اللہ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں، جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ولی ہیں، ان کی نماز محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کے مطابق۔ اب ان کی کتاب گنیت الطالبین پڑھ کر دیکھیں۔ خیر ناظرین، یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔
اللہ پاک میں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔